أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. سبحان الله سبحان الله. على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان. سبحان الله. فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب.
فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج پروگرام میں نور رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد بلال احمد یوسفی رضوی حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع بہت ہی خوبصورت موضوع ہے. موضوع ہے سحری و افطاری کی برکتیں. ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سحری کھانے والوں پر رحمتیں نازل اللہ کرتا ہے اور اس کے فرشتے ان کے لیے دعائے برکت کرتے ہیں. تو ناظرین کرام، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو ہر لغو یعنی کہ ہر بے فائدہ اور بےہودہ کام اور رفس یعنی کہ جنسی خواہشات پر منبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے. لہٰذا اگر کوئی تمہیں دوران روزہ گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے تو اسے کہہ دو کہ میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں. تو ناظرین کرام، یہ بات سنیے گا اور افطاری کی بھی بات ہے تو سنیے گا. امام اعظم سرکار کائنات نور مجسم رحمت عالم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے دین غالب رہے گا، کیونکہ یہود و نصارہ افطاری کرنے میں تاخیر کیا کرتے تھے. تو ناظرین کرام، یہ سنیے گا رمضان کو ضائع کرنے کا خطرناک انجام کیا ہے. تو ناظرین سنیے گا، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک میری امت ماہ رمضان کا تقدس قائم رکھے گی تو وہ کبھی رسوا نہیں ہوگی. ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا تقدس خراب کرنے میں رسوائی کیسی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان میں جس نے حرام کام یعنی کہ گناہ کا ارتکاب کیا، اسی طرح شراب پی، زنا کیا، اس پر اللہ کی اور آسمان والے فرشتوں کی اگلے سال تک لعنت برستی رہتی ہے. تو ناظرین کرام آگے سنیے گا، اگر اگلے رمضان سے پہلے یہ شخص مر جائے تو اللہ کے دربار میں اس کی کوئی نیکی اسے جہنم سے نہیں بچا سکے گی. لہذا رمضان کو ضائع کرنے سے بچو. نیکیوں کا اجر و ثواب اس میں کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے جو دیگر مہینوں میں نہیں بڑھاتا. اسی طرح گناہوں کا وبال بھی کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام
ایک مرتبہ اللہ سے ہم کلام کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یا اللہ وہ ایک ترازو تو دکھاؤ کہ جس میں بندے کی نیکیاں بندے کے نامہ اعمال تولے جانے ہیں. تو جب دکھایا زمین اور آسمان جتنا ایک ترازو تھا, تو جب دیکھا تو آپ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے, اور جب اٹھے تو کہا یا اللہ اتنی نیکیاں تو کسی انسان کی ہونی نہیں ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے کلیم اللہ, ایک آخری امت آنے والی ہے, میرے آخری نبی ہیں جن کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جن کے لیے میں نے کائنات کو سجایا ہے, وہ اس کی آخری امت ہے. اور جو وہ آخری امت آنے والی ہے, وہ آخری امت میں کوئی بھی صدق کے دل سے ایک کھجور دے گا میرے نام کی, میں اس سے بھی اس کو بھر دوں گا. تو ناظرین کرام, آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں, میرے پیر بھائی ہیں, کسی طرح کو محتاج نہیں ہے, میرے بھائی جانب میرے پیر بھائی جناب محمد عثمان یوسفی صاحب تشریف فرما ہے, خوش آمدید کہتے ہیں. اور ان کے ساتھ کون نہیں جانتا, یہ رائٹر بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, اللہ پاک نے بہت عزتوں سے نوازا ہے ماشاءاللہ. جناب قاری محمد زاہد گل قادری صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہے, ابھی تلاوت بھی فرمائی ہے. اور ان کے ساتھ جناب محمد عاطف یوسفی صاحب جو ناشی پڑھنے کے لیے آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. اور اس کے بعد ہمارے بھائی انشاءاللہ ڈاکٹر محمد شہباز قادری صاحب انشاءاللہ وہ بھی حاضری پیش کریں گے. اور جناب محمد عمران علی حیدری صاحب انشاءاللہ آپ بھی ناشی پڑھیں گے. تو میں ابتدا کر رہا ہوں ناشف سے, یہ مائک دے ادھر, اپنے پیر بھائی سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت کیا حال آپ کا؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی آپ. تو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نور رمضان میں. تو کیا سنانا پسند کریں گے آج؟ آج میں آپ کو اپنے دادا پیر و مرشد حضرت حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا لکھا ہوا کلام سب حسن نمایا ہے. جی ارشاد فرمائیں. جی بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سب حسن نمایا ہے, سب حسن نمایا ہے, دربار رسالت میں انوار فیروزہ ہے, دربار رسالت میں عالم میں مسجدوں میں تھی ملک سلیمان کی, عالم میں مسجدوں میں تھی ملک سلیمان کی, پر جھکتے سلیمان ہے, دربار رسالت میں پر جھکتے سلیمان ہے, دربار رسالت میں ہر ذرہ ستارہ ہے, دربار محمد کا ہر ذرہ ستارہ ہے,
ماشاءاللہ دربار رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر پھول گلستان ہے دربار رسالت میں محسوس مدینے کی دوری کو نہ کر یوسف رحمت اللہ تعالی محسوس مدینے کی دوری کو نہ کر یوسف حاضر تیرے ارمان دربار رسالت میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حاضر تیرے ارمان دربار رسالت میں سب حسن نمایاں دربار رسالت میں ارمان فیروزہ دربار رسالت ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے عاطف یوسف صاحب جنہوں نے بابا یوسف علی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا کلام میں سنا رہے تھے. بہت خوبصورت. جی میں یوسف صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ بتائیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو یہ گزارش کر دوں، جی یہ جو ہمارے پیارے بھائی محمد عاطف یوسفی صاحب کلام پڑھ رہے تھے، ہمارے دادا پیر و مرشد الحمدللہ حضور یوسف علی نگینہ علیہ رحمہ کا، اور یہ ہمارے دادا پیر و مرشد وہ عظیم بزرگ ہیں کہ جن کے بارے میں صاحبزادہ مجمع انوار نگینہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اللہ دیتا یوسفی زمزمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ایک رات تہجد کا وقت تھا اور میں تہجد کے وقت بابا سرکار یوسف علی نگینہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ تہجد کے وقت بڑے خوش تھے. تو میں نے عرض کیا حضور آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. تو فرمایا بیٹا میں ابھی مدینہ شریف سے ہو گیا. اللہ اکبر سبحان اللہ. یہ ہمارے دادا پیر و مرشد. سبحان اللہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کے بارے میں ارشاد فرمایا. امام بخاری رحمہ بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 257 میں فرماتے ہیں، اور بھی کتابوں میں آتی ہے، مسلم، ابن ماجہ، نسائی، ترمذی، مشکات، مجمع الزوائد، اور بھی کتابوں میں یہ حدیث شریف آتی ہے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری کھاؤ. کیوں؟ ساری کھانے میں برکت ہے. سبحان اللہ. ساری کھاؤ، ساری کھانے میں برکت ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں. جو نہیں کھاتے وہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے خلاف کام کرتے ہیں. اب قرآن مجید سنے وہ کیا فرماتا ہے. سورہ حشر آیت نمبر 7 ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو اور جس سے منع فرمائے اس سے باعث رہو. یعنی جس بات کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرمائے اس کی پیروی کرو اور جس سے منع فرمائے اس سے باعث رہو. یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ایمان والو سحری کھاؤ، اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے. ایک روایت میں سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سید کونین حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری کھانا ہے. کیوں؟ ان کے ہاں رات کو سونے کے بعد کھانا حرام ہو جاتا ہے. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری روایت کرتے ہیں، بہار شریعت میں بھی آتا ہے یہ، کہ فرماتے ہیں کہ شفیع امت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے
سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. کیسی برکت ہے سحری کھانے والوں کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے, فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. ایک روایت میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ سحری کل کی کل برکت ہے, سحری کل کی کل برکت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ برکت ہے اس لیے اسے نہ چھوڑنا, چاہے ایک گونڈ پانی ہی پی لو لیکن اسے نہ چھوڑنا, اس لیے کیونکہ سحری کھانے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے, اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. بے شک بے شک. تو افطاری کے بارے میں ہمیں اسلام نے کیا حکم دیا ہے؟ آخری بات اس کا میں جواب دیتا ہوں, یہ بات یاد رکھیں, اگر کوئی بندہ رات کو سوئے اور اس کی آنکھ نہ کھلے اور روزہ رکھنے کی نیت بھی ہو, ایسی حالت میں اس کا روزہ ہو جائے گا, لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے روٹین میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک ہوتا ہے بندہ سو گیا اور آنکھ کھلی اور اذان ہو رہی تھی, ساری کا وقت ختم ہو گیا, نیت تھی, روزہ اس نے رکھ لیا, ہو گیا, لیکن یہ روٹین میں نہیں کرنا چاہیے کہ انسان جاگ بھی رہا ہو اور کھائے پیے بغیر روزہ رکھے. اگر ایسا کرے گا روٹین میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے خلاف کام کرے گا, اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے خلاف کام کرتے ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاتے ہیں. نام انہی کا باقی رہے گا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں گے. سبحان اللہ. اور مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنے تو بغیر چی چوں چا کرنے کے فوراً اس پر عمل کرنا شروع کریں. ایسا بندہ اللہ کو بھی پسند ہے, اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پسند ہے. وہ میں نے دیکھا ہے کہ دو صحباب نا کیا کرتے ہیں, تراویح پڑھ کے آتے ہیں تو پھر کھانا کھا لیتے ہیں, بعد میں جب سحری کا وقت ہوتا تو کھاتے کچھ نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو, اس میں برکت ہے, جیسے آپ نے ارشاد فرمایا. تو میں نے ادھر ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بھوک نہ بھی ہو ایک کھجور ہی کھا لیا کرو. بے شک بے شک, ایسی بات ہے, ایک کھجور ہی کھا لیا کرو. جی آپ ارشاد فرمائے افطاری کے بارے میں ہمیں اسلام نے کیا حکم فرمایا؟ مسلم حدیث نمبر 48 میں آتا ہے کہ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں سید عرب و عجم حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ لوگ بلائی پر رہیں گے, لوگ بلائی میں رہیں گے جب تک افطاری جلدی کرتے رہیں. اللہ اکبر. ایک روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, مشکاشی میں آتی ہے, فرماتے ہیں کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے وہ بندہ بہت پیارا ہے. کون سا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو افطار میں جلدی کرتا ہے, جو افطار میں جلدی کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے مجھے وہ بندہ بہت پیارا ہے. ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین غالب رہے گا جب تک لوگ جلد افطاری کرتے رہیں گے. اب جلدی افطاری کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیا وقت سے پہلے افطاری کر لیں یہ جلدی ہے؟ نہیں, یہ نہیں ہے. جلدی افطاری کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو ہی وقت ہوا افطاری کا اعلان ہو گیا کہ روزہ کھل گیا, فوراً کھجور بسم اللہ پڑھ کے منہ میں ڈال لینی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ افطاری کا اعلان ہو گیا اب 2-4 منٹ ویسے بیٹھے رہے ہیں یا گپ شپ کرتے رہے ہیں, افطاری نہیں کی. یہ ایسا کریں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کام چلے جائے گا. اور امام بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 263, مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 351, مشکاشی صفحہ نمبر 175 میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شفیع امت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے میں وصال سے منع فرمایا, یعنی بغیر کچھ کھائے پیے اور بغیر افطار کیے روزہ نہیں رکھنا چاہیے. تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وصال کرتے ہیں, آپ تو کھائے پیے بغیر روزہ رکھتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ایکم مثلی, تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ اللہ, یعنی تم میں مجھ جیسا کوئی نہیں, میں تو اس طرح رات گزارتا ہوں کہ میرا پروردگار مجھے کھلاتا پلاتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا تم میں مجھ جیسا کوئی نہیں. یہ جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں نا یہ ہماری طرح بشر ہے, یہ نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث پاک پڑھتے ہیں. اگر قرآن مجید پڑھتے, حدیث مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے, ادب والوں کے پاس بیٹھتے تو کبھی بھی نہ کہتے کہ یہ ہماری طرح بشر ہے, کبھی نہ کہتے. بے شک. جی اپنا زاہد قادری صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. جی آپ ارشاد فرمائیں سحری اور افطاری کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ سحری کو آخری وقت تک کھاؤ، یہ نہیں کہ روزہ بند ہونے سے پہلے آپ افطاری کر لیے بس ٹھیک ہے، نہیں، آپ سرکار نے فرمایا کہ آخری لمحوں تک آپ سحری کو کھائیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہودیت والے یہودی لوگ جو تھے، آپ سب نے فرمایا کہ یہ افطاری بھی بڑی دیر سے کرتے تھے اور سحری بھی اکثر میں کھاتے ہی نہیں تھے، سحری میں کچھ نہیں کھاتے تھے۔ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ یہود کے خلاف جو ہے نا وہ اپنا کام کیا کریں، جو میں نے بتایا وہ آپ کیا کریں۔ یہاں ایک بہترین چھوٹا سا واقعہ ہے، چھوٹا سا 1-2 منٹ کا۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری فرما رہے تھے، روش فرما رہے تھے، کھا رہے تھے، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تشریف لائے سبحان اللہ، اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم ساری کا وقت ختم ہو گیا۔ آپ سرکار کھاتے رہے، کہتے ہیں حضور میں اوپر اذان دینے جا رہا ہوں۔ ایک خاتون تھی اس دور میں، ان کے گھر کے اوپر چھت کے اوپر حضرت بلال دیتا ہوں کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے، تو آپ چند سیڑھیاں چڑھے اوپر، پھر واپس آ گئے۔ تو پھر اس کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم اب وقت ختم ہو گیا ہے، اور ساتھ فرمایا واللہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ آپ نے اسی وقت ہاتھ پیچھے ہٹا دیا، فرمایا بلال اگر تم قسم نہ کھاتے اللہ اکبر، تو میں سحری کھاتا رہتا اور دن بھی نہیں چڑھنا تھا، اور دن بھی نہیں چڑھنا تھا۔ جب آپ نے قسم کہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی قسم آپ نے کہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسم کو اتنا محبوب سمجھا ہے، اتنا محبوب سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہے ختم ہو گیا، تیرے منہ سے نکلا، اللہ نے تیری قسم کا پاس رکھا ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہود جو تھے وہ ہر کام ان کا اسلام سے ایک اپنی قسم کا علیحدہ ہی تھا۔ تو آپ سب نے فرمایا کہ جب افطار ہو تو فوری طور پہ افطار کرو، چاہے پانی سے چاہے کھجور سے۔ بلکہ آپ سب کے دور مبارک میں اب تو ماشاءاللہ بڑے بڑے بلڈنگیں مکانات بن گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ چاند نکلا ہے غروب ہوا ہے، نہیں صحیح معنی میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور مبارک میں ایک صحابی کی ڈیوٹی لگاتے تھے کہ بھائی تم فلاں پہاڑی پہ چڑھ جا، جو ہی سورج غروب ہو اسی وقت آپ افطاری فرماتے تھے۔ مطلب یہ کہ اس دونوں کاموں میں تو آپ سرکار کا جو فرمان ہے کہ سحری کو آخری لمحوں تک کھاؤ اور افطاری کو فوری طور پہ، تاکہ مومنین میں کسی کی بھوک کی تکلیف آپ سرکار سے برداشت نہیں کی جاتی، کوئی بھی تکلیف۔ لہذا آپ سرکار کا یہ حکم ہے کہ افطاری فوری طور پہ کرو، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ کہ پہلے کر لو، جب سورج ایسے بالکل اس کا کنارہ ختم ہو گیا اسی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کائے کھجور یا پانی کا گھونٹ پی لو۔ جی میں بھائی شہباز ڈاکٹر محمد شہباز قادری صاحب ہمارے مہمان ثنا خان ہیں، تو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ حضرت کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، اور سنائیں سب ٹھیک ہے؟ تو کب سے ناشی پڑھ رہے ہیں آپ؟ جی یہ بچپن سے الحمدللہ شوق ہے، جب اسکول میں پڑھتے تھے نا تو یہ ہوتا تھا کہ میں نے فرسٹ آنا ہے نعت میں، تو الحمدللہ جتنے بھی پروگرام ہوتے تھے نا اسکول میں الحمدللہ فرسٹ ہی وہاں پہ جو ہے نا وہ میں آتا تھا، اور تب سے شوق ہے، آج تک یہ شوق جاری ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ یہ آپ کا شوق اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیسا لگا ہمارے ادھر نور رمضان میں آنا آپ کو؟ ماشاءاللہ بہت پیارا، میں کافی دن سے یہ پروگرام آپ کا دیکھ رہا ہوں، اور ماشاءاللہ یہ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، اور آپ شہنشاہ نقابت ہیں اور بہت اچھی نقابت بھی آپ محفلوں میں کرتے ہیں، تو آپ کا یہ پروگرام الحمدللہ یہ دوسرا سال ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام آپ کا جا رہا ہے۔ جی میں آپ کو بات بتاؤں، میں یہ ادھر تاج پورے والی پارک میں بیٹھ کے یہ کرتا ہوتا تھا، ماشاءاللہ تو یہ دیکھیے اللہ پاک نے کیا کرم کیا، ادھر سے ہی ہمیں یہ نام ملا تھا نور رمضان والا، یہ نور رمضان والا ادھر سے ہی ہمیں ملا تھا، تو یہ اللہ پاک کا کرم ہے۔
تو کیا سنانا پسند فرما رہے ہیں آپ؟ جی یہ کلام ہے ظہیر راجہ صاحب کا لکھا ہوا، غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ میں پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ جی، ارشاد غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، قسم رب دی احسانوں تے پیارا یا رسول اللہ، غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، قسم رب دی احسانوں تے پیارا یا رسول اللہ، قسم رب دی احسانوں تے پیارا یا رسول اللہ، بڑی حسرت دی بڑا چاہے بڑی حسرت سی ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا کدی چمکے نصیب دا ستارہ یا رسول اللہ، کدی چمکے نصیب دا ستارہ یا رسول اللہ، کدی چمکے نصیب دا ستارہ یا رسول اللہ۔ قابل گوشید ہے، بڑی محبت کے ساتھ سماعت کریں۔ فکر مکیا فکر مکیا حشر داوی جدوں دا میں اے سنیا حشر داوی جدوں دا میں اے سنیا تساں چکیا گناہگاراں دا باڑا یا رسول اللہ، تساں چکیا گناہگاراں دا باڑا یا رسول اللہ، تساں چکیا گناہگاراں دا باڑا یا رسول اللہ، فکر مکیا فکر مکیا حشر داوی جدوں دا میں اے سنیا فکر مکیا حشر داوی
جدوں دا میں سنے آئے کچھ سا چکیا گناہ گاراں دا باڑا یا رسول اللہ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ کرے ارزاں ظہیر عاجز برم رکھنا حشر اندر کرے ارزاں ظہیر عاجز برم رکھنا حشر اندر برم رکھنا حشر اندر کرے ارزاں ظہیر عاجز برم رکھنا حشر اندر میرے اپنا دنا کرنا نثارا یا رسول اللہ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ قسم رب دی ہے سانوں تے پیارا یا رسول اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ڈاکٹر محمد شہباز قادری صاحب سے کلام سن رہے تھے کمال سبحان اللہ دن رات آنکھوں میں نم کس لیے دن رات آنکھوں میں نم کس لیے غم خار ہیں آقا تو غم کس لیے ارے گناہگار گھبرائے اب کون ہے ہمارا سرکار نے فرمایا ہم کس لیے سرکار نے فرمایا ہم کس لیے تو ناظرین کرام میں یوسف صاحب کی طرف آ رہا ہوں جی بتائیں عثمان بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے روزہ افطار فرماتے تھے ترمذی جلد 1 صفحہ نمبر 150 میں آتا ہے سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ سید کونین حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب سے قبل چند تا کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے ہیں اگر کھجوریں نہ ہوتی تو خشک چھہاروں سے اگر چھہارے نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ نوش فرما لیتے اور ایک روایت میں ترمذی شریف میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو وہ چھہارے سے کرے کیوں فَإِنَّهُ برکہ یہ برکت ہے چھہارے سے کرے یہ برکت ہے ایک روایت میں سیدنا سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرنے لگے تو چھہارے سے افطار کرے کہ یہ برکت ہے پھر اگر چھہارا نہ پائے تو پانی سے افطار کرے کہ یہ پاک کرنے والا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور سے چھہارے سے پانی سے دودھ سے ان 4 چیزوں سے روزہ افطار فرمایا ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی روزہ افطار کریں کھجور سے کر لیں چھہارے سے کر لیں پانی سے کر لیں دودھ سے کر لیں ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ روزہ افطار کر لینا چاہیے پھر بعد میں جو دل چاہے وہ پاک حلال پکیزہ چیزیں کھا سکتے ہیں سبحان اللہ تو روزہ افطار کروانے والے کو کیا اجر ملتا ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ایمان والا کسی ایمان والے کا روزہ افطار کرائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 3 انعام عطا فرمائے گا نمبر 1 اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے نمبر 2 اس کی گردن جہنم کی آگ سے آزاد ہوگی اور نمبر 3 اس کو روزے دار کی طرح ثواب ملے گا سبحان اللہ کیا غریب اس اجر سے محروم رہے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں سے بڑی محبت کرتے تھے اب بھی محبت کرتے ہیں تفسیر قرطبی جلد 5 صفحہ نمبر 265 میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میرا دنیا میں رہنا یہ بھی تمہارے لیے سراپا خیر ہے اس لیے کہ جب کوئی معاملہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے حکم آ جاتا ہے اور میرا دنیا سے تشریف لے جانا یہ بھی تمہارے لیے سراپا خیر ہے اس لیے
کہ جب تم اچھے اعمال کرو گے تو میں تمہارے اعمال دے کر خوش ہوں گا، اور اگر برے اعمال کرو گے تو میں تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا۔ اندازہ لگائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی غریبوں سے محبت کر رہے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے بخشش مانگ رہے ہیں۔ تو غریبوں، یتیموں اور بے کسوں کے والی، یہ بات یاد رکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی غریبوں سے محبت رکھتے تھے، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء بھی غریبوں سے محبت رکھتے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کتنی غریبوں سے محبت رکھتے تھے۔ ایک دن آپ کہیں سفر پر کہیں تشریف لے کر جا رہے تھے، راستے میں چند غریب لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ جب انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو کھانا چھوڑا اور دوڑتے ہی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کہ حضور آئیے ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ان غریب لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ کون؟ امام حسین رضی اللہ عنہ، وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جن کی والدہ محترمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جن کے نانا جان تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور جن کے والد گرامی کے بارے میں آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَأَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيُّ بَابُهَا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ان کے صاحبزادے امام حسین رضی اللہ عنہ غریب لوگوں کے پاس جا کر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، اور کھانا بھی تناول فرمایا، اور فرمایا مجھے کھانے کی حاجت تو نہیں تھی لیکن تمہاری خوشی کے لیے چند لقمے تناول۔ مولا علی آپ بیٹھے تھے پتے کھا رہے تھے، کیا بات، تو ایک سائل گزرا کہ جی آپ کے پاس کھانا نہیں ہے؟ نہیں جی میں بھی بھوکا ہوں۔ فرمایا وہ دروازے سے مل جائے گا۔ دروازہ کھڑکایا تو اندر سے امام حسین باہر آئے تو کہا جی کھانا مل جائے گا؟ مل جائے گا۔ دے دیا تو کہا جی ایک اور روٹی مل جائے گی؟ وہ کیا کرنی ہے؟ وہ جو ایک بندہ باہر بیٹھا ہوا ہے وہ پتے کھا رہا ہے اس کے لیے دینا۔ فرمایا وہ جو بندہ ہے وہ اسی گھر کا مالک ہے جو پتے کھا رہے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ جو روزے دار کی پیٹ بھر کے کھانا کھلاتے ہیں وہ اسے کیا انعام ملتا ہے؟ اچھا میں پہلے سوال کا جواب دے دوں۔ جی جی، عالم ہے غریبوں کو اجر ملتا ہے، یتیموں غریبوں کے والی سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب اس ایمان والے غریب کو بھی عطا فرمائے گا کہ جو دودھ کے گون سے، کھجور سے یا پانی کے ہی ایک گون سے روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ایمان والا کسی ایمان والے کو افطاری کے بعد خوب پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حوض کوثر سے، اور ایسا وہ سیلاب ہوگا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور حوض کوثر کہاں ہے؟ معراج شریف کی رات جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر آئے تو وہاں پر آپ نے ایک نہر دیکھی جو یقوت اور زمرد کے پتھر پر بہتی ہے، اور اس کے پیالے سونے چاندی اور موتیوں کے بنے ہوئے ہیں، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ تو پوچھا جبریل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حوض کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اس حوض کوثر سے جو کوئی ایمان والا کسی ایمان والے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا اللہ کریم اس حوض کوثر سے اس کو پانی پلائے گا۔ جی قاضی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، وہ جو آپ نے واقعہ بہت مشہور زمانہ واقعہ ہے کہ جب حسنین کریمین حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بیمار ہو گئے تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے منت مانگی کہ یا الہی میرے ہمارے جو بیٹے ہیں ٹھیک ہو جائیں، ہم تیری رضا کے لیے روزہ رکھیں گے، 3 دن روزہ رکھیں گے۔ 3 دن کی منت مانگی، 3 دن روزہ رکھیں گے۔ تو جب یہ منت مانگی تو آپ کی جو نکرانیاں تھی سیدہ فاطمہ کی جو فضا بطول، تو آپ نے بھی کہا جی اگر مالک رکھیں گے تو یہ نکرانی بھی رکھے گی، تو آپ نے بھی منت مانگ لی۔ تو جب یہ باری آ گئی حسنین کریمین ٹھیک ہو گئے تو باری آ گئی روزہ رکھنے کی۔ پہلے دن روزہ رکھا تو اپنا ایک بندہ آ گیا دروازہ کھڑکانے لگا، افطاری کا وقت ہے، تو کہنے لگے جی میں مسافر ہوں مجھے کھانا چاہیے۔ تو وہ سارا کھانا جو اٹھایا تو باہر دینے لگے، تو پیچھے سے مولا علی کہنے لگے یہ بھی دے دو، امام حسن کہنے لگے میرا بھی دے دو، امام حسین فرمانے لگے میرا بھی دے دو، تو فضا بطول کہتی ہیں جی میرا بھی دے دو۔
تو باہر دے دیا، وہ جب کھانا دے دیا دوسرے دن پھر افطاری کے وقت آئے تو پھر کہا جی وہ اپنا میں مسافر ہوں، میں یتیم ہوں، تو پھر اس کو بھی یہ سارا کھانا اٹھا کے دے دیا افطاری کے وقت. پھر تیسرے دن میں مسافر ہوں، میں قیدی ہوں، ہاں تو پھر اسے بھی دے دیا گیا. تو جب وہ کھانا 3 دن دے دیا تو پھر مولا علی یعنی کہ پانی کے ساتھ وہ روزہ کھولا. تو جب باہر نکلے آگے سے سرکار کائنات سے ملاقات ہو گئی. فرمایا علی کیا پریشان کیوں ہو؟ کہا جی وہ 3 دن ہو گئے روزہ پانی سے کھول رہے ہیں تو کچھ کھایا نہیں. پہلے دن مسافر کا آ گیا، پھر دوسرے دن قیدی آ گیا، تیسرے دن یتیم آ گیا، جی ہمیں کھانا چاہیے تو اٹھا کے دے دیا جاتا ہے. تو فرمایا علی خوش ہو جا، تیرے دروازے پہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، جبریل امین آتا رہا 3 دن. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ جب فرشتوں کے کھانے کی لوٹ پڑتی ہے تو وہ کہاں آتے ہیں؟ ضرورت پڑتی ہے. ضرور. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ماشاءاللہ آپ نے سوال اور جواب دونوں ہی آپ نے فرما دیے. میرے لیے آپ نے چھوڑا کچھ نہیں ہے، میں کیا کہوں آپ کو. یہی تو بات ہوتی ہے ہمارے ناظرین بھی ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. گزارش یہ ہے کہ جب یہ تینوں دن یہ تینوں ہستیوں نے روزے رکھے تھے، امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، آپ تو بیمار تھے، ٹھیک ہے. تو جب ان تینوں ہستیوں نے حضرت مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو خادمہ تھیں حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں نے اپنا کھانا جو بھی آئے، ایک مسافر تھے پہلے دن، اور پھر ایک وہ آئے قیدی تھے، ایک مسکین آ گیا، یعنی کہ تینوں کو دے دیا. آپ سب نے فرمایا کہ آپ کو یہ اس میں باقاعدہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آیت فرما دی کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے. وہ یہ ایسی آیت ہے مسکینوں و یتیموں و اسیرا، ایسی کی آیت ہے جی. اللہ مسکینوں اللہ نے فرمایا کہ آپ کے لیے جنتی کھانے موجود ہیں. سبحان اللہ. آپ کے لیے جنتی کھانے موجود ہیں اور آپ نے بہت بڑا کام. سورہ دہر کی آیت ہے. جی سورہ دہر میں ہے. تو مطلب کہ اللہ پاک خود اتنا اللہ پاک نے خود خوشی محسوس کی کہ سبحان اللہ، اور بہت ہی زیادہ اجر ان کے لیے رکھے گئے. کہ دیکھیں اللہ تو فرماتا ہے میرے پاس تمہارا گوشت، تمہارا خون، تمہارا پیسہ نہیں آتا. انسان کا جو تقوی ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ پرہیزگاری کو. پرہیز کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز سے ڈر جانا، خوف کھانا، ارادہ چھوڑ دینا، راستہ چھوڑ دینا، اس کو قبول نہ کرنا. تو جس نے اللہ کے لیے تقوی اختیار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت فرماتا ہے، اس کے لیے اجر عظیم ہے. اگر افطاری کے وقت سامنے ہر چیز پڑی ہو تو بندہ نہ کھائے. ابھی 5 منٹ پڑے ہیں، حلال بھی ہیں، ہاں، تو بندہ نہیں کھاتا. کیا وجہ؟ وہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی محبوب بندہ ہوتا ہے جس کو یہ اشاعت حاصل ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی محبوب بندہ ہے جس کو یہ اشاعت حاصل ہوتی ہے. دنیا کی 1000 کروڑوں نعمتیں آگے پڑی ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا تقوی پیدا کیا. وہ چاہتا ہے کہ میں بالکل ایسا نہیں کرنا. جیسے آپ نے ابھی چند دن پہلے کبھی ایک بات بتائی کہ آپ کی شاپ کے قریب کوئی بزرگ آدمی تھے، وہ اچانک ان کو ہارٹ اٹیک ہوا. بالکل. تو لوگوں نے ان کے منہ میں پانی ڈالنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں پینا، میرا روزہ ہے. حتیٰ کہ وہ بلا صاحب بتاتے ہیں کہ وہ صاحب بزرگ آدمی تھے، عمر کے کافی ذرا ضعیف العمر میں تھے، پیری کی عمر میں تھے. تو انہوں نے پانی نہیں پیا. اور جب ان کو ڈاکٹر کے پاس ہسپتال لے کے گئے وہ راستے میں دم توڑ گیا. ایک ان کو شہادت کا ثواب ملا، ٹھیک ہے، اور ایک روزہ دار ہونے کا. سبحان اللہ. کیا بات. ان کی جو افطاری کا اہتمام وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی ہوتا ہے لکی نمبر. سبحان اللہ. کوئی ہوتا ہے گولڈن نمبر. گولڈن نمبر کیا ہوتا ہے؟ جو جمعے والے دن جاتا ہے اور رمضان المبارک والے دن جاتا ہے. جی لکی وہ ہوتا ہے جو جب چاہے اللہ تعالیٰ اس کو بلا لے. آ جا بھائی آپ. سبحان اللہ. تو میں آ رہا ہوں عمران قادری صاحب کی طرف. جی عمران بھائی کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ہے جی. کیسا لگا آپ کو نور رمضان ٹرانسمیشن میں؟ ماشاءاللہ بہت ہی آپ یعنی کہ 200 سے ماشاءاللہ آپ پروگرام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ
اللہ پاک نے آپ کو اور ہمت دی ہے، ماشاءاللہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ پاک کو مزید زیادہ سے زیادہ ترقی کی طرف لے کے جائے۔ آمین۔ تو ماشاءاللہ کب سے نعت پڑھ رہے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ بلال بھائی میں نا 5ویں کلاس میں تھا تب گورنمنٹ ہائی اسکول، تو وہاں سے بچے بھی پڑھتے تھے تو میں بھی سنتا تھا اسمبلی میں، یعنی کہ تو پھر مجھے بھی آہستہ آہستہ شوق پیدا ہوا، پھر مقابلے ہوتے تھے، پھر وہاں یعنی کہ حصہ لیتا تھا میں، تو وہ پھر نہ میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ محنت کرتا تھا نعت کے پڑھ، کوشش ہوتی تھی کہ میں جب نعت پڑھوں تو تب میں فرسٹ آؤں۔ سبحان تو اللہ۔ بس اسی کی وجہ سے اور کچھ ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ بے شک بے شک بے شک جی، اللہ آپ کو سلامت ماشاءاللہ آپ رکھے۔ بلال صاحب فرسٹ آ گئے ہیں تو اللہ نے آپ کو یہ اس سیٹ پہ بیٹھا نصیب فرمایا۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، یہی بات ہے، یہ آپ کی بس قبول کی بات ہے۔ یہی بات ہوتی ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے، حضور میری تو ساری بہار۔ تو کیا سنانا پسند فرما رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بلال بھائی کلام ہے احمد علی حاکم صاحب کا، تو کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، سبحان تو اللہ یہ جی، ارشاد فرمائیں۔ جی کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اور بلال بھائی اس میں اس کلام میں شاید نے شعر لکھا حاکم صاحب نے، اہل بیت کے بارے سے سوال کیجئے کہ فاطمہ علی حسین پھر حسین، فاطمہ علی حسین پھر حسین، فاطمہ علی حسین پھر حسین، ارے پنجتے کے گرانے کی کیا بات ہے، پنجتن کے گرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اور کتنے نانا بھی گئے اور ایک نواسے بھی گئے، کتنے نانا بھی گئے اور ایک نواسے بھی گئے، کتنے نانا بھی ہیں اور ان کے نواسے بھی ہیں، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کیا بات ہے۔ اور ایک گر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے
ٹھکانے کی کیا بات ہے، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اجلاس بھائی مکتہ لکھا حاکم صاحب نے، سماعت کیجئے کہ تک کے خاکر نکیرین بولے مجھے، تک کے خاکر نکیرین بولے مجھے، تک کے حاکم نکیرین بولے مجھے، مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بھائی عمران قادری حیدری صاحب کو آپ نے سماعت فرمایا۔ یہ جی ہمارے ساتھ کافی یعنی کہ ہمارے ناظرین جو ہمیں سماعت فرما رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں اپنا فیصل کمال برادران ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، اور سیٹ قاسم گجر صاحب ہیں اور وہ بھی ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، لقمان جاٹ صاحب ہیں ہمارے وہ دوست ہیں، ان کی ماشاءاللہ ہم شادی پر بھی گئے تھے تو وہ بھی ماشاءاللہ کمال کہہ رہے ہیں، اور روزانہ دیکھتے ہیں اور روزانہ اظہار محبت فرماتے ہیں، اللہ ان کو برکتیں مزید عطا فرمائے۔ آمین۔ اور عاقب مجید قادری صاحب وہ ہیں جی ادھر اپنا شدر جی راوی روڈ کے ہیں، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے، اور کہہ رہے ہیں جی پارک میں سٹارٹ کیا تھا مجھے یاد ہے، سبحان اللہ، کہہ رہے ہیں جی ہمیں یاد ہے پارک میں سٹارٹ کیا تھا، تو تب نا وہ بیک یعنی کہ جو ہے تھی نا وہ بلیک تھی، تو کسی نے کہا بلیک نیوز رکھ دو، کسی نے کہا رحمت رمضان رکھ دو، کسی نے کہا جی نور رمضان، ہمیں نور رمضان پسند آ گیا، ہم نے کہا جی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور مجسم ہے، ہم پروگرام کا نام بھی نور رمضان رکھ لیتے ہیں۔ تو پھر وہ ماشاءاللہ سرفراز صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، اور عاطم محمود یوسفی صاحب جو ماشاءاللہ جو بھی نہاد پڑھی ہے انہوں نے وہ بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ پاک سلامت رکھے آپ سب کا آنا، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جی یوسفی صاحب یہ بتائیں کیا رمضان المبارک میں اپنے ملازم کے کام میں تخفیف کرنی چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو صاحب مال رمضان المبارک میں اپنے غلام یا خادم کے کام میں تخفیف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش بھی فرمائے گا، دوزخ کی آگ سے آزادی بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہر ایمان والے کو چاہیے جس کے ماتحت ملازم ہیں ان کو چاہیے کہ ان سے پیار سے پیش آنا چاہیے، ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے، اگر کوئی غلطی کر دیں تو اس کو درگزر کر دینا چاہیے، کیوں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو عہدہ دیا ہے تو یہ بھی اللہ نے دیا ہے، کوئی ماں کے پیٹ سے عہدہ لے کر نہیں آیا، کوئی ایم این اے ایم پی اے کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر یہ ماں کے پیٹ سے بن کے نہیں آئے، بلکہ یہاں پر آ کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو یہ عہدے عطا فرمائے۔ ان کو چاہیے کہ اگر ان کے ماتحت جو ملازم ہے اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ان کو ذلیل و رسوا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کی غلطیوں کو درگزر کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے۔ ابو داؤد شریف میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد چاہیے ہوگی، اسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو اللہ بھی اس کو ذلیل کرے گا۔ ہر انسان کی عزت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو عزت عطا فرمائی، چاہے وہ غریب ہے چاہے ہر انسان کو عزت دی ہے،
عزتیں بھی وہی دیتا ہے، ذلتیں بھی وہی دیتا ہے۔ تو جس کو عزت دی ہے، جس کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، کرسی دی ہے، اس کو چاہیے کہ اس کے ماتحت جو ہے ان سے محبت کرے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کو بھی عطا فرما دیتا۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو ہر بندے کو امیر بنا دے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ایک نظام کے تحت اس نے کسی کو زیادہ عطا فرمایا، کسی کو تھوڑا عطا فرمایا۔ جس کو زیادہ عطا فرمایا اس کو بھی شکر کرنا چاہیے، جس کو تھوڑا عطا فرمایا اس کو بھی شکر عطا کرنا چاہیے، اور جو ماتحت ہوتے ہیں ان سے محبت کرنی چاہیے۔ یہی اسلام کی تعلیمات۔ ابھی وہ ہم بات کر رہے تھے روزے کی فضیلت جو ہم بتا رہے تھے، تو اس میں یہ بتائیں کیا کرلی کے پانی کی جو تری اگر حلق میں اتر جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ گرد و غبار، دھواں، مکھی، مچھر اور آٹے کی مشین کا اڑتا ہوا آٹا اور کلی کے پانی کی تری اگر حلق میں اتر جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عطا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار کلی کرتا ہے پھر کلی کا پانی باہر پھینک دیتا ہے تو اس پانی کا اثر اور جو تری اس کے منہ میں رہ گئی ہے اسے اندر لے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ درزی نے دان سے رنگین داغا توڑا اور تھوک رنگین ہو گیا اور تھوک کو اندر لے گیا، اگر تو تھوک داغے کی طرح تیز رنگین تھا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر کم رنگین تھا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حکا آپ کو پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں، کوئی تھوک آ جائے، ہاں جی مجھے روزہ رکھ اندر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں جب روزہ زیادہ لگ رہا ہو تو کیا کرتے ہیں، کرولیاں زیادہ کرتے ہیں، زیادہ کرولیاں کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا دیکھیں کولی کرنا منع نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں آپ نہاتے بھی تھے، اور زیادہ نہانا یہ مکروہ بھی نہیں ہے۔ پانی جسم پر ڈالنا اور کپڑے گیلا کر کے جسم پر رکھنا اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر پانی اندر چلا گیا پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، کلی کر لی ہے اور کلی کر کے سارا پانی باہر پھینک دیا ہے، اس کی تری اور اندر رہ گئی ہے تو اندر لے جانے سے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح حکا، سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگرچہ اس کا دھواں حلق میں نہ اترے۔ پان یا تمباکو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگرچہ اس کی پھیک جو ہے، جو تھوک ہے وہ باہر پھینک دی جائے، پھر بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جس شخص پر غسل واجب ہو تو وہ ایسی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہے؟ جس شخص پر غسل واجب ہو جائے اسے چاہیے کہ فوراً غسل کر لے۔ ہاں روزہ ایسی حالت میں ہو جاتا ہے، لیکن حکم یہ ہے، چاہیے یہ ہے ایمان والوں کو کہ فوراً جو ہے وہ غسل کر لے۔ اگر وقت تھوڑا ہے کہ پتہ ہے کہ غسل کروں گا اور افطاری کا ٹائم ختم ہو جائے گا تو ایسے بندے کو چاہیے کہ وضو کر کے روزہ رکھ لے۔ اچھا اگر وضو کا بھی وقت نہیں ہے تو گرگرا کر کے روزہ رکھ لے، بعد میں نہا لے، لیکن نہانے میں دیر نہ کرے۔ کیوں؟ اگر دیر کرے گا جماعت قضا ہو جائے گی اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور امیر المومنین سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ اس گھر میں نہیں داخل ہوتے جس گھر میں کتا، تصویر اور جنبی ہو۔ اللہ اکبر۔ جہاں پر کتا ہوگا، جہاں پر تصویر لگی ہوگی اور جہاں پر جنبی ہوگا، جس پر غسل واجب ہے، وہاں پر ملائکہ نہیں جائیں گے۔ تو اس لیے جتنی دیر کرے گا ملائکہ نہیں آئیں گے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا۔ اس لیے غسل واجب ہو جائے تو فوراً غسل کر لینا چاہیے، پاک ہو جانا چاہیے، تاکہ اللہ کے ملائکہ بھی آتے رہیں اور اللہ کی رحمتوں کا بھی نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آج کل پتہ کیا ہوتا ہے، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور لوگ سحری کھایا کرتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، اس کا کیا؟ آج کل ریڈیو ٹیلی ویژن پر اعلان ہوتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد نہیں کھانا چاہیے، جو اس کے بعد کھائے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ مسجد میں اعلان ہو گیا کہ سحری کا وقت تو ختم ہو گیا، اب جس نے منہ میں لقمہ ڈالا اس کو چاہیے اندر لے جائے اور دوسرا لقمہ منہ میں نہ ڈالے۔ اگر دوسرا لقمہ منہ میں ڈالے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ عام طور پر سنا جاتا ہے کہ اذانیں ہوتی رہتی ہیں اور لوگ بددستور کھانا کھاتے رہتے ہیں۔ کبھی کوئی کہتا ہے ہماری مسجد کی اذان نہیں ہوئی، کبھی کوئی کہتا ہے کہ جب تک اذانیں ہوتی رہیں اس وقت تک کھاتے پیتے رہنا چاہیے۔ تو یہ کیا اس کو کہتے ہیں، جس کو پتہ ہی نہ ہو، اس مسئلے کا پتہ ہی نہ ہو، وہ کیا کرے اس کی؟ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے پتہ نہیں ہے، نہیں پتا تو مسجد میں جاؤ، علماء کے پاس جا کر بیٹھو، دین کا علم سیکھو۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ اپنے گھر میں بیٹھو اور پھر گھر میں بیٹھ کر دین کا علم نہیں آتا تو کہہ دو مجھے دین کا علم نہیں آتا۔ اگر کوئی کسی کو بتایا نا یار ایسے نہیں ایسے کرنا، اور میں نے تیرنا بہت پتا ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آج کل کا دور ہے کہ جس کو 4 حدیثیں آتی ہے وہ سمجھتے ہیں میں بہت بڑا عالم بن گیا۔ ایسے نہیں ہوتا، عالم بننے کے لیے 8 سال کا کورس کرنا پڑتا ہے، اور جو علماء ہوتے ہیں انہوں نے دین پڑھا ہوتا ہے، انہوں نے محنت کی ہوتی ہے، اپنے دین انہوں نے اس میں صرف کی ہوتی ہے، پھر دین کا علم آتا ہے۔ ہمارے جو پیر بھائی ہیں
علامہ سلیمان شفیقی یوسفی صاحب ماشاءاللہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ جنہیں 4 کتاباں پڑھ لی نا وہ کہنا میرے تو بڑا مفتی کوئی نہیں ایویں ہی کوئی گل کوئی بھی تھوڑی جی گل ہوگی اندر فتوا لا دیں گے اور نہیں انج نہیں انج ہے انج نہیں. لیکن ادب حضرت امام حسین جو مولا علی کے بڑے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سکھایا ہے. ایک بزرگ تھے نا تو وہ وضو کر رہے تھے تو وضو کرتے کرتے تھا آپ نے بزرگوں نے وضو صحیح نہیں کیا تو حضرت امام حسن نے فرمایا بزرگوں یہ میرا وضو دیکھنا میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. تو جب آپ نے وضو کیا تو بزرگوں نے کہا نہیں میں غلط کر رہا ہوں آپ صحیح کر رہے ہیں. کسی کو سمجھانا تو ایسے سمجھانا چاہیے. تو اذانیں یہ بات سنیں اذانیں ہوتی رہتی ہیں لوگ بددستور کھانا کھاتے رہتے ہیں. کبھی کوئی کہتا ہے ہماری مسجد کی اذان نہیں ہوئی کبھی کوئی کہتا ہے جب تک اذانیں ہوتی رہیں اس وقت تک کھاتے پیتے رہنا چاہیے. یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں. اذانیں ہوتی ہی اس وقت ہے جبکہ ساری کا وقت ختم ہو چکا ہوں. اس لیے اپنے ساتھ انصاف کرنا چاہیے اور اس عظیم عبادت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. بے شک. اچھا یہ بتائیں کفارہ میں ترتیب کیا ہے؟ کفارے میں ترتیب یہ ہے کہ غلام آزاد کرے. اب غلام والا سسٹم تو ختم ہو گیا. آگے جو حکم ہے کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ اس کی ترتیب ہے. اب جو ہے وہ ابن ماجہ صفحہ نمبر 121 میں آتا ہے اور بھی کئی کتابوں میں آتا ہے. ابو داؤد جلد 1 صفحہ نمبر 232 دارقطنی جلد 2 صفحہ نمبر 208 مشکاشی صفحہ نمبر 176 حدیث نمبر 2004 بخاری شریف حدیث نمبر 1934 مسلم ترمذی مسند احمد مرکات. اس میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا. فرمایا کیا ہوا تجھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی ہے. فرمایا کیا تیرے پاس غلام ہے جو آزاد کر دے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا بیٹھ جا. یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تجھے شریعت کا مسئلہ بتا دیا ہے اب تو جانے یا اللہ جانے. یہ نہیں فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیارات کل عطا فرما کر مبعوث فرمایا. جس کو جو چاہے عطا فرما دے قانون دان بنا کے. بے شک. اور یہ صرف اس صحابی کے لیے تھا. ہاں جی بے شک بے شک. اور کسی کے لیے نہیں تھا. اس کے لیے 60 غلام آزاد کرنے یا پھر 60 مسکینوں کو روزہ یعنی کہ 2 ماہ کے روزے رکھنے اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار عطا فرمایا. جس کو چاہے جنت عطا فرما دے جس کو چاہے دنیا عطا فرما دے جس کو چاہے ایمان عطا فرما دے جس کو چاہے آخرت عطا فرما دے. آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ. سب کو جنتی فرمایا. 10 صحابہ کو وشا میں جنتی فرمایا. تو جبرائیل علیہ السلام نہیں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے ان کو جنتی فرما دیں. یہ نہیں آئے. کسی حدیث میں پڑھ لیں مشکاشی حدیث نمبر 5084 میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنتی ہے. حدیث میں یہ نہیں آتا کہ جبرائیل صاحب حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے یہ جنتی ہے. نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا اور اس اختیار کے تحت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ ابو بکر جنتی. تو فرمایا بیٹھ جا. تھوڑی دیر بعد کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا. فرمایا مسئلہ پوچھنے والا کہا ہے؟ اس کے حاضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ ٹوکرا لے جا اور اسے صدقہ کر دے. اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کروں؟ خدا کی قسم مدینہ منورہ کے 2 پہاڑوں کے درمیان مجھ سے زیادہ محتاج نہیں ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا خود کھا اپنے گھر والوں کو کھلا تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ ہے اختیار مصطفیٰ علیہ السلام. فرمایا خود کھا اپنے گھر والوں کو کھلا اللہ کریم نے تیرا کفارہ ادا فرما دی. تیرے منہ سے نکلی جو بات وہ ہو کے رہی. جو آپ نے کہا کہ دن ہے تو پھر دن ہے. جو آپ نے کہا رات ہے تو پھر رات ہو کے رہی. تو جی قادری صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. کیا خوب شاعر نے کہا انوار بھی ملیں گے شب قدر بھی ملے گی. انوار بھی ملیں گے شب قدر بھی ملے گی. ہر دل سجا ہوا ہے رمضان آ گیا ہے. سبحان اللہ. ہر دل سجا ہوا ہے رمضان آ گیا ہے. اور کیا قابل غور شعر ہے کہ کر کے قیام مومن قرآن بھی سنیں گے. کر کے قیام مومن قرآن بھی سنیں گے.
اللہ سے رابطہ ہے، رمضان آ گیا ہے. جی سبحان ارشاد اللہ فرمائیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ بہت بہترین آپ نے یہ دونوں شعر پڑھے ہیں. رمضان یہ اللہ تعالیٰ کا خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مومنین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، کرم خاص ہے. بے شک بے شک بلکہ اگر یہ کہیں کہ اللہ کا احسان ہے خاص، بے شک. تو ماشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ رمضان مبارک میں اپنی رحمتیں، اپنے نور، اور نور کو جب زیادہ کیا جائے تو پھر وہ انوار ہوتے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے، تو سبحان اللہ، رمضان جس کو نصیب ہو گیا اور پھر اس نے اس کی فضیلت کو سمجھا اور اس رمضان مبارک میں اس نے اپنی نیکیوں کو سمیٹا، عبادات کو اپنے وقت پہ ادا کیا، تو سمجھ لو اس کو یہ سارے انوار اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گئے. بے شک. یہ زندگی کی ایک انمول تحفہ ہے رمضان. تو جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اس کو پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو تفقہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کو پھر اللہ پاک نے اپنا رمضان مبارک تحفہ عطا کر دیا. بے زبانوں کو وہ جب زبان بے شک، دیتا بے ہے، شک، سبحان پڑھنے کو پھر وہ قرآن قرآن دیتا دیتا ہے، بخشنے پہ آتا ہے امت کے گناہوں کو، سبحان اللہ. تحفے میں وہ ہم کو رمضان دیتا ہے. واہ. اور پھر ایک کیا خوب کسی ایک شعر لکھا ہے کہ ان کے جو غلام ہو گئے، یہاں ان سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے. ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بے شک بے شک. اب تھوڑی سی آپ کی اجازت سے عرض کرتا ہوں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، اگر یہ تھوڑا سا توجہ کے ساتھ غور فرمائیں، یہ کس یونیورسٹی سے، کس اسکول سے، کس ادارے سے، کہاں سے ٹیوشن پڑھی انہوں نے، کیا کیا، کس یونیورسٹی بورڈ سے، کہیں سے نہیں، بس حضور صلی انہوں اللہ علیہ نے وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام اور اپنے ہوش و حواس خمسہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو سرکار نے فرمایا اس کو بغور سنا. یہ ڈائریکٹ آپ سب سے ان کو یہ سارا علم تفویض ہوا. اور آج دیکھ لیں غیر مسلم کفار جو ہیں، اس امریکہ ہے، برطانیہ ہے، دیگر انگلش جتنے ممالک ہیں، وہاں انہوں نے اپنا جو قانون رکھا ہے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ عمر لا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام سے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اور حضرت جس عمر سے شیطان ڈرتا ہے، ہاں شیطان بھاگ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے تو کہا یا رسول اللہ مسکرا رہے ہیں کیا؟ فرمایا ادھر سے عمر آ رہا تھا، ادھر سے شیطان آ رہا تھا، شیطان نے میری عمر کا راستہ دیکھ کے اپنا راستہ ہی بدل لیا. یہ باقاعدہ اس پہ آپ نے فرمایا کہ شیطان ہر کسی کا روپ دھار سکتا ہے، لیکن میرا اور میرے عمر کا روپ نہیں دھار سکتا. یہ خاص آپ نے فرمایا. سبحان اللہ. جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی جو غلام ہو گئے وقت امام ہو بے گئے. شک. عثمان جناب محمد عثمان یوسف صاحب آپ کے آنے کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جناب قاری محمد زاہد قادری صاحب آپ کے آنے کا شکریہ ادا کرتے ہیں. چونکہ شاعری کا وقت بھی قریب ہے تو ڈاکٹر شہباز صاحب آپ کے آنے کا شکریہ، عاطف بھائی آپ کے آنے کا شکریہ، عمران بھائی آپ کے آنے کا شکریہ. جی آپ کیا سنا رہے ہیں قادری صاحب؟ میں میڈلی پیش کرتا ہوں. کیا سنا رہے ہیں؟ جی میڈلی پیش کرتا ہوں میں. جی ارشاد فرمائیں. سارے جہاں میں میرے مولا سارے جہاں میں میرے مولا مجھ کو تیرا سہارا ہے. سارے جہاں میں میرے مولا سارے جہاں میں میرے مولا مجھ کو تیرا سہارا ہے. سارے جہاں میں میرے مولا مجھ کو تیرا سہارا ہے. ہر مشکل میں میرے مولا میں نے تجھے پکارا ہے. ہر مشکل میں میرے مولا میں نے تجھے پکارا ہے. ہر مشکل میں میرے مولا میں نے تجھے پکارا ہے.
70 माओं से भी बढ़ गए, 70 माओं से भी बढ़ गए, सबसे प्यार तो करता है, 70 माओं से भी बढ़ गए, 70 माओं से भी बढ़कर सबसे प्यार तो करता है, सबको रिज़्क़ तू देता है, सबको रिज़्क़ तू देता है, सबको तेरा सहारा है, हर मुश्किल में मेरे मौला मैंने तुझे पुकारा है, हर मुश्किल में मेरे मौला मैंने तुझे पुकारा है, हर मुश्किल में मेरे मौला मैंने तुझे पुकारा है। तेरे शहर मदीने आमा, तेरे शहर मदीने आवा, और रो 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 हाल सुनावा एक बारी, सबनों मदीने बुला सोनिया, तो सबनों शहर मदीने बुला सोनिया, तेरे शहर मदीने आवा, तेरे शहर मदीने आवा, और रो 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 हाल सुनावा एक बारी, सबनों मदीने बुला सोनिया, तो सबनों शहर मदीने बुला सोनिया, पंज तन दे वास्ते पावा, 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 और नाले रो रो करा दुआवा एक बारी, सबनों मदीने बुला सोनिया, तो सबनों शहर मदीने बुला सोनिया, जन्नत के नजारे भूल गए, जन्नत के नजारे भूल गए, कैसे थे सितारे भूल गए, जन्नत के नजारे भूल गए, कैसे थे सितारे भूल गए, और जिस दिन का मदीना, और जिस दिन का मदीना देख लिया, हम सारे नजारे भूल गए, तो एक बारी सबनों मदीने बुला सोनिया, मौला अली अली ये, 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 दर्दां दे मारे आदा, दर्दां दे मारे आदा, मुश्किल कुशाली है, मौला अली अली है, मौला अली अली है, मौला अली अली है, मौला अली अली है, मैनू नी लोड़ छड्डी, मैनू नी तोड़ छड्डी, मैनू नी लोड़ छड्डी, मैनू नी तोड़ छड्डी, खैरात अपने कर दी, कल दा सदा अली है, मौला अली अली है, मौला अली अली है, मौला अली अली है, मौला अली अली है, तू बड़ी सखी है फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज का दिन सईदा पाक की अल्हम्दुलिल्लाह वो कल का दिन था माशाल्लाह, जैसा हम भाई बता रहे हैं, तो मैंने कहा चले सईदा पाक की बारगाह में भी हाजिर हो जाती है। हाँ तू बड़ी सखी है फातिमा,
فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی رب کی لاڈلی ہے فاطمہ فاطمہ رب کی لاڈلی ہے فاطمہ روٹی تیرے ہاتھ کی پکی روٹی تیرے ہاتھ کی پکی روٹی تیرے ہاتھ کی پکی عرش تک گئی ہے فاطمہ فاطمہ عرش تک گئی ہے فاطمہ فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ اختیار کل کے باوجود اختیار کل کے باوجود اختیار کل کے باوجود جتی پیستی ہے فاطمہ فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ للبوں سے پاک دانا للگوس پاک دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی لل یارمی والے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی لل یارمی والے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی پڑھ مرشد پاک دیوان نبی دے کر جائے گی جا لب لے وہ سے آزم نو او کتے ڈبیاں طرح دا ہووے گا جا لب لے گو سے آزم نو کتے ڈبیاں طرح دا ہووے گا دکھیاں وال نظر کرم دیا دکھیاں وال نظر کرم دیا او کتے چاہتیاں پادا ہووے گا گوس دے مننے والے آدھی بیڑی کدے ناڑی میرا دے مننے والے آدھی بیڑی کدے ناڑی اونو دریا ڈوبنا کی جیندی میرا بابڑی اندے کرم دا جولا جول دائے او پوتا خاص بطول دائے اندے کرم دا جولا جول دائے او پوتا خاص بطول دائے چورانو کتب بنا دیندا چورانو کتب بنا دیندا او جندی میرا بابڑی گوس دے مننے والے آدھی بیڑی کدے ناڑی میرا دے مننے والے آدھی بیڑی کدے ناڑی ماشاءاللہ یہ سبحان اللہ جی دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ سب مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تشریف لائے ہیں خوش آمدید اور میں دعا کرتا ہوں آپ ناظرین اور میرے جو اسکالر حضرات ہیں نعت خوان حضرات دعا میں شریک ہوتے ہیں پھر اس کے بعد نعرہ لگائیں گے پھر انشاءاللہ اپنا ساری کا اہتمام پھر انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وصحابی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا الہی پروردگار عالم ہم نے آج جو سحری ٹرانسمیشن تیری رضا کے لیے کی ہے
مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین مولا اس میں غلطی کوتاہی ہو گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے معاف فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نذرانہ تن تحفتاً تبرکاً پیش کرتے ہیں قبول فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو پیش کرتے ہیں قبول فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین عابدین شہداء بدر شہداء کربلا مولا سب شہداء کو پیش کرتے ہیں قبول فرما مولا سب کے درجات بلند فرما سب کے کامل بخشش مغفرت عطا فرما حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک جتنے دنیا فانی تو مومنین مومنات مسلمین مسلمات ایمان کے سے جا چکے مولا سب کے صالح ثواب کرتے ہیں آمین مولا سب کی کامل بخشش فرما سب کی مغفرت عطا فرما یا الہی ناظرین میں سے اور ادھر حاضرین میں سے جس کا کوئی عزیز و کارب دنیا میں سے چلا گیا ہے مولا سب کی کامل بخشش فرما مولا سب کی کامل بخشش فرما مولا سب کی کامل بخشش فرما جو بیمار ہیں گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں یہ جو موذی مرض آئی ہے جو کرونا وبا کی مرض آئی ہے مولا اس وبا کو دور فرما اور جو اس وبا سے فوت ہو گیا مولا سب کی کامل بخشش فرما اور جو اس وبا میں مبتلا ہے حضور کا صدقہ حضور علیہ السلام کے لباب دہن کا صدقہ مولا ان سب کو شفائے کلی عطا فرما مولا سب کو شفائے کلی عطا فرما مولا رحم کر تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں ان کے صدقے جنہیں صلی اللہ کہتے ہیں مولا عمران بھائی کے والدین کو صحت تندرستی عطا فرما مولا جتنے بھی ناظرین اور حاضرین میں جس کا کوئی عزیز و کارب بیمار ہے مولا سب کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما یا الہی کرم عطا فرما رحم عطا فرما یا الہی رحم عطا فرما کرم عطا فرما یا الہی جو مقروض ہیں مولا قرض سے خلاصی عطا فرما عزت آبرو شرم و یا والی زندگی عطا فرما مولا اپنا فضل اور کرم عطا فرما یا الہی کرم اور فضل عطا فرما رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نعرہ